بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 193واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے کہ حضرت ثمامہ ابن اسعال کی گرفتاری اور قبول اسلام۔ غزوہ خندق کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ بنو قریظہ کی طرف رواں ہو جائے، بنو قریظہ کا واقعہ ہم نے گزشتہ کل کے سبق میں پڑھ لیا تھا۔ اسی دوران ایک صحابی رسول کی گرفتاری اور ان کا قبول اسلام کا ذکر بھی سیرت نگار نے ان کے بعد کیا ہے۔ غزوہ بنو قریظہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ کتنا سخت فیصلہ تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنو قریظہ میں بسنے والے یہودیوں کے لیے۔ کیوں وہ سخت فیصلہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ان کے جو سنگین جرائم تھے وہ بھی بڑے سخت تھے، اور قتل ہونے سے پہلے یہودی ان کا اعتراف خود کر رہے تھے۔ ہر ایک سردار اور ہر ایک فرد نے یہ اعتراف کیا کہ ہمارا اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی سازش ہے کہ جس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے، اس خندق والی جنگ کے بعد سارے عرب میں اسلامی طاقت کا دبدبہ ہو گیا۔ احساس ہو گیا کہ مسلمانوں کے پاس اور مدینہ والوں کے پاس کافی قوت ہے، کیونکہ اس میں دفاع میں کچھ ایسی ترتیبیں استعمال کی گئیں جو عرب رواج میں نہیں تھی۔ کئی لوگ جو سر اٹھانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے وہ یہودیوں کا نتیجہ دیکھ کر دبک گئے، خاموش رہ گئے کہ مہکوں نے اس کل تلت کیا تھود سازشیں، دھوکہ دہی، قتل و غارت یا فساد ہم نہیں پھیلا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب حق والوں کے پاس طاقت آ چکی ہے۔ پھر بھی دور دراز کے دیہاتی لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی ضرورت ابھی بھی باقی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں ابھی بھی یہ سازش کی جو تھوڑی بہت رمق تھی وہ ابھی بھی باقی تھی، جو فساد اور فتنہ برپا کرنے کے لیے جو ان کے ذہنوں میں رمق تھی اس کو ختم کرنا ضروری تھا، تاکہ کسی تبلیغی قافلے پر حملہ نہ کر سکیں۔ اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے دین کی دعوت دینے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے قافلے روانہ فرما دیے۔ تو ایسا گشو دین کی دعوت خاطر آپ تبلیغ کیجیے لوگوں میں اصلاح کے لیے۔ انہی میں سے ایک قافلہ تہامہ، نجد وغیرہ کے علاقے کی طرف روانہ فرمایا۔ وہاں کے لوگوں نے جیسے ہی اسلامی قافلے کا پتہ لگایا وہ سب چھپ گئے، لیکن یہاں سے واپسی پر صحابہ کرام آ گئے تو تہامہ کا سردار ثمامہ بن اسعال مل گیا، جس کا آج ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں، جس نے بعد میں بتایا کہ میرا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا۔ لوگ بنن یمن صحابہ ہیں کہ مجھے ارادہ عمرہ کروں، لیکن سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کے دل کے اندر چور چھپا ہوا تھا۔ سوچنے امنیت سی کیا درامت اوڑ قطر مدینہ کن کیا، بلکہ اس کی غرض کیا تھی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا۔ یہ اس تم سے نیت۔ صحابہ کرام نے ثمامہ کو مسجد نبوی میں لایا اور ایک ستون کے ساتھ برہم دیا، یا اس ستون اس کن گنڈ، پھر یہاں سے تشریف لائے اور فرمایا ثمامہ۔ پھر اس کے بعد جب ستون سے باندھا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ثمامہ کیا حال ہے؟ سمجھ کہ کیا حال تھی چون؟ ثمامہ نے کہا اچھا ہوں، اور ساتھ ہی بڑی عقل مندی سے کہا، تھوڑا اونچی آواز میں بولا اس نے، کہ اگر آپ میرے قتل کا حکم دیں گے تو ایک قاتل کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مہربانی کر دیں گے تو شکر کرنے والے پر مہربانی کریں گے، اور اگر آپ کچھ لینا دینا چاہتے ہو، مال کچھ چاہتے ہو تو آپ بتائیے کیا چاہیے آپ کو، تو آپ مجھے آزاد کر دو، اتنا بتا دو آپ۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس آئے، ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ نے پھر سے وہی الفاظ دہرائے جو ابھی آپ نے پڑھے۔ پھر اسی حال میں تیسرے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ثمامہ کیا حال ہے، اس نے کہا میں نے اپنا جواب دے دیا، میں شکن جواب سے دراصل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسلمانوں کی عبادت، اخلاق، تربیت اور اچھے اخلاق دکھانا چاہتے تھے۔ یہ اس نے گڑتات کن، یہ اس نظر دوڑاؤں سیرسی ہند اخلاق کیا اچھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ رہا۔ اس کے بعد تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ ثمامہ کو آزاد کر دیا جائے۔ بہرحال ثمامہ کو آزاد کر دیا گیا۔ ثمامہ آزاد ہو کر کھجوروں کے ایک باغ میں چلا گیا، اچھی طرح نہا دھو کر صاف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اور آپ کے صحابہ کے اخلاق اور اطواروں کو دیکھ کر دلوں پر اثر ہوا کرتا تھا، تو صاف ہو کر واپس آ گیا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، مجھے اسلام سکھاؤ۔ اس طرح انہیں اسلام کی دولت نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثمامہ بہت سخت دل تھا، بہادر بھی تھا،
جو بات کہتا تھا دو ٹوک کہتا تھا، جس کے سامنے جو کہنا ہوگا۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے عجیب باتیں بتائی، ثمامہ نے بڑی عجیب باتیں بتائی۔ اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے پہلے مجھے سب سے زیادہ اگر کسی پر غصہ آتا تھا تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی آتا تھا، اب مجھے آپ سے بڑھ کر کسی سے پیار نہیں، اب جس سے زیادہ محبت ہے تو آپ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں، مجھے مدینہ کی زمین سے زیادہ کسی زمین سے نفرت نہیں تھی، میں اور سی تہوں زمین واریا نفرت و ثبوت تھا انہیں زمین سید، اب مدینہ سے بڑھ کر کسی شہر سے مجھے محبت نہیں ہے، اور اس سے پہلے مجھے اسلام سے زیادہ کوئی دین برا نہیں لگتا تھا، وہ اسلام کو برا سمجھتا تھا، اور اب اسلام کی طرح کوئی بھی دین اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ میں اپنے وطن سے عمرہ کرنے جا رہا تھا، اب عمرے کا کیا حکم ہے؟ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی مبارکباد دی اور عمرہ کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے، عمرہ کرنے میں مکہ بڑا دلچسپ واقعہ یہاں پر۔ مکہ جب پہنچا یہ عمرہ کرنے کے لیے ثمامہ، وہ انس مشرکین مکہ، ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ وغیرہ، اے ثمامہ صدقو کا بے دین، کیا وہ صدقو کا بے دین تو بھی صحابی بن گیا، سعاد علی بے یہ صدقو نے کو صحابی کریس کوٹ لگس کرانی، یعنی بے دین ہو گیا تو۔ انہوں نے غیرت سے جواب دیا، یا غور دسمز، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا، اور یاد رکھو اب ملک یمامہ سے تمہارے سارا غلہ روک دیا جائے گا۔ مکہ میں جتنا بھی اناج غلہ وغیرہ آیا کرتا تھا وہ کہاں سے آیا کرتا تھا؟ یمامہ سے آیا کرتا تھا۔ ہم نے ایک جمعہ پر یہ واقعہ بھی نقل کیا تھا، احترام انسانیت کے موضوع کو، جو 5 جمعہ پر چلا تھا۔ تو یمامہ سے اب کوئی اناج تمہارے واسطے نہیں آئے گا، کوئی دانہ نہیں آئے گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں۔ مکہ میں سب سے زیادہ غلہ یمامہ سے آتا تھا۔ پھر اپنے ملک یمامہ پہنچتے ہی اپنی قوم سے کہہ کر مکہ والوں کا غلہ بالکل بند کروا دیا۔ اس نے سردار یمامہ، اس نے کیا کیا، جتنا بھی راشن وغیرہ مکہ جاتا تھا وہ سب بند کروا دیا، کہ یہ اس نے پتہ کہ تمو کیا کرمت مسلمانن سی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مشرکین مکہ کی قحط کی وجہ سے آنکھیں سفید ہونے لگ گئی، یہ تڑپے وہیں کیا کرو اس، آخرکار مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ایک شخص کو بھیجا، یہ ونچ کتاب ابو سفیان آو تو نش، ہمارا غلہ جاری فرما دے، وہیں کرو یہ داد رسی۔ میں نے بتایا تھا کہ اس جمعہ پر کہ اب ظالم کس کے پاس مدد کے لیے آ رہا ہے؟ مظلوم کے پاس، کہ وہیں لگ داد رسی کرن یوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کریو تو غلط رہو نہیں تو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے یاد تھے، یہ منس یاد ہی، جنہوں نے مکہ میں ستانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ پھر بدر سن کیا کرتمو کیا انتمو، بدر کے بعد احد، اور پھر خندق کے موقع پر مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے قسمیں کھایا کرتے تھے، تلواریں باہر نکالا کرتے تھے، خون آلودہ ہاتھ اٹھا کر لڑنے جھگڑنے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب یاد تھا اور حملے کیے تھے، لیکن رحمت والے کی یہی شان تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھوایا کہ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، چن اسلام کا طریقہ کیا ہے، آپ ان کے ملک کی طرف غلہ جانے دیں۔ انہوں نے حکم ملتے ہی ساری رکاوٹیں ختم کر دیں۔ یہ اخلاق اور کردار دیکھ کر یمامہ کے جتنے بھی اکثریت وہاں کے لوگ تھے وہ مشربہ اسلام ہونے لگے۔ یہ تھا آپ کا سبق، اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم پڑھیں گے غزوہ بنو مصطلق اور منافقوں کی سازش۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علیہ وسلم۔